العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات کتب احادیث طیبہ کے اندر ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ الاعمال موقوفۃ والدعوات محبوسۃ حتی یصلی علیہ اولا وآخرا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے عمل ٹھہرے رہتے ہیں، تمہاری دعائیں رکی رہتی ہیں، حتی یصلی علیہ، یہاں تک کہ تم مجھ پر درود پاک نہ پڑھو۔ اولا و آخرا، دعاؤں کی ابتدا کے اندر اور انتہا کے اندر، عملوں کی ابتدا کے اندر اور انتہا کے اندر مجھ پر درود پاک نہ پڑھو۔ بندہ کوئی نیک و جائز کام کرتا ہے نا، اس سے پہلے اس کو چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھا۔ جب آپ دعا کرنے لگے تو دعا کی ابتدا کے اندر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہدیہ درود پیش کیا کریں۔ جب انتہا ہو رہی ہو، دعا ختم کر رہے ہو، اختتام ہو رہا ہو دعا کا، تبھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیا کرو۔ اس کا منافع ہمیں یہ ملے گا، بینیفٹ یہ ملے گا، ہماری دعا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو، ہمارا عمل رب عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ جب ہم اپنے عملوں اور دعاؤں کی ابتدا اور انتہا کو زینت دیں گے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر، تو پھر اس کا نفع یہ ملے گا کہ عمل بھی مقبول ہوں گے، دعائیں بھی رب کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہوں۔ تو آج سے یہ عہد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ عز و جل، ہم اپنے عملوں کی ابتدا کے اندر بھی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہدیہ درود پاک پیش کیا کریں۔ آئیے اس عمل کی ابتدا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کی بھی کیا شان ہے۔ پیر رسول الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، چاند کی طرح تیرے گرد ستاروں کا ہجوم، وہ تیرے حلقہ احباب میں بیٹھا کر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج تذکرہ ہوگا۔ یہ بات آپ نے بھی سماعت کی ہوگی کہ ہمارے عقیدے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے، لیکن اس کے حقائق کیا ہے، اس کی تحقیق کیا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم لوگ کہتے ہیں کہ پہلا نمبر ہے، اور کچھ اور مکاتب فکر کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے۔ تو ہم چند کتب کا تذکرہ یہاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف کے اندر حدیث لے کر آئے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مختلف الفاظ کے ساتھ یہی مفہوم کے اعتبار سے حدیث طیبہ لے کر آئے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور کتاب کا ذکر کر دو، پھر اس کے
متعلق بات ہوگی۔ امام شعرانی عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب منن الکبریٰ کے اندر ایک حدیث پاک نقل فرمائی حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے کیا کہا کہ خلافت کے اندر کس کا پہلا نمبر ہے۔ اور اسی طریقے سے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 21 کے اندر کلام افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے بھی فتویٰ رضویہ کے اندر بڑا کمال کا کلام فرمایا ہے، افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں پر ایک معاشرتی بات کو بھی کر کے پھر میں آگے چلتا ہوں کہ معاشرتاً لوگ یہ مائنڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی افضلیت کے نمبر دینے کا ہمیں کیا پڑی، جو افضل ہے وہ افضل ہے، نمبر دینے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک مکتبہ فکر کہتا ہے کہ مولا علی افضل ہے، ایک مکتبہ فکر کہتا ہے کہ صدیق اکبر افضل ہے، تو یہ افضلیت کی کیا وجوہات ہے کہ افضلیت کی جو کس بنا پر یہ افضلیت کو قرار دے رہے کہ سب سے پہلے ان کا نمبر ہے، دوسرا ان کا ہے، تیسرا ان کا ہے، اس طریقے سے کیوں دیا جا رہا ہے؟ رب جانے رب کا کام جانے بندوں کا کیا کام ہے۔ لیکن دوستان محترم یہاں پر یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ یہ کسی بندے کی تقریر نہیں ہے، یہ بندے کی تحریر نہیں ہے، کسی مولوی کی کسی مصنف کی تحریر نہیں ہے، نہیں کسی مقرر کی تقریر ہے، بلکہ یہ میں آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو روایت کیا ہے عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عاطفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں بیٹھی تھی تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قلبی بات کو میرے سامنے ظاہر فرمایا، جس کے الفاظ تھے حممتو و اردتو کے ساتھ۔ عربی کے اندر حممتو اور اردتو کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، کسی کام کا مائنڈ بنانا کہ بھائی یہ کام کرنا، یا دل کے اندر جو بات ہو اس کو ظاہر کرنے کا ارادہ کرنا۔ مطلق لفظ کا معنی ہے کہ ارادہ کرنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے ان ارسل الی ابی بکر و ابنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرا ارادہ یہ کہ میں خط لکھوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھوں، اور خط کے اندر کیا لکھنا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَحَدَ يَقُولُ الْقَائِلُ مُتَمَنُّونَ، فرمایا کوئی کہنے والا یہ کہے کہ خلافت کا حقدار میں ہوں، میں دنیا سے چلا جاؤں، اور اس کے بعد کوئی کہنے والا اس بات کی تمنا کرے کہ بھائی خلافت کا زیادہ حقدار میں ہوں، خلیفہ میرے کو بننا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ارادہ کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالی ارادہ کیا، پھر آگے فرمایا یب اللہ ویدخل المؤمنون، فرمایا میں ارادہ تو کر رہا ہوں، لیکن بات اس مائنڈ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کر دیا ان الفاظ کے ساتھ، فرمایا یب اللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ چاہتے ہیں کہ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، اور فرمایا ویدفع المؤمنون، اور جو مومنین ہیں ان کا بھی یہی ارادہ ہے کہ خلیفہ جو بنے گا وہ صدیق اکبر بنے گا۔ تو اس لیے اس مائنڈ کو میں جو ہے خطاطی صورت میں نہیں لکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ذمہ داری کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں، جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو بیان کیا، صحیح کا درجہ اس حدیث پاک کا، اور باب جو ہے وہ باب ہے جس کے اندر کسی کو کوئی تکلیف و مرض ہو اس کا تذکرہ دوسروں کے ساتھ کرنے کے حوالے سے اس باب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کو لے کر آئے، اور اس حدیث کا نمبر ہے 5666۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمائی۔ اب اس حدیث پاک کو لے کے ہم دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ بنا رہے ہیں اور ارادے کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن بات اس مائنڈ کو چینج کیوں کیا؟ فرمایا کہ جب اللہ کی چاہت یہ ہے، اب ہم اپنی خوشی پہ اپنا عقیدہ نہیں بنا رہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو ہے وہ رب کی خوشی پر ہے۔ عائشہ صدیقہ کی اس حدیث کو دیکھیں کہ عائشہ صدیقہ جو بیان فرما رہی ہے صحیح کا درجہ ہے، حدیث طیبہ کے اندر درجے ہے لیکن اس میں اس حدیث کا صحیح کا درجہ ہے، لیکن عائشہ صدیقہ
فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میرا ارادہ تو ہے لیکن مائنڈ ابھی چینج ہے کہ خطا کی صورت میں نہیں لکھ رہا. کیوں نہیں لکھ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا اس لیے نہیں لکھ رہا کہ اللہ تعالیٰ کی بھی یہی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی خلیفہ بنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ. یا بندہ اور ویدفع المؤمنون، اور جو اس وقت کے مومنین تھے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، انہوں نے بھی اس بات کو اوپر راضی تھے کہ جو خلیفہ ہوگا وہ کون خلیفہ ہوگا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حدیث پاک بیان فرمائی، اس حدیث پاک کے اندر بھی الفاظ جو ہے مختلف ہے لیکن مفہوم یہی ہے. اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکتبو کے ساتھ کہ میں نے لکھنا چاہ، لیکن پھر یہی آخری والے جملے تھے کہ یب اللہ و یدفع المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ کی بھی مشیت یہی ہے کہ خلیفہ بنے گا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے. اور مومنین کی بھی یہی چاہتے ہیں کہ مومنین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ بنے گا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. تو محترمین، ہم سب کو اس حدیث طیبہ سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رب تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اظہار کو ظاہر فرمایا، اظہار کیا، اپنے دل کی قلبی بات کو ظاہر بھی فرما دیا، لیکن بات یہ اس کے مائنڈ کو یہ بات کہہ کے چینج کر دیا. خود آپ کے اوپر ہی فیصلہ ہے. آپ بتائیے کہ یہ عقیدہ کسی کی چاہت کا نہیں ہے، کسی بندے کی چاہت کا نہیں. یہ عقیدہ جو ہے صحابہ کرام علیہ رضوان اس وقت مومنین تھے، ان کی چاہت تھی، اور خود رب عز و جل کی بھی چاہت یہی تھی کہ خلیفہ جو بنے گا خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بنے. اور دوسری جو ہے حدیث پاک منن الکبریٰ کے اندر میں یہاں پر بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ وقت کے اندر بڑی قلت ہے. تو منن الکبریٰ کے اندر جو بڑی کمال کی روایت میں نے پڑھی، علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آ گیا. اب بندہ کہتا ہے مجھے بڑا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار ہے، لیکن بڑا پیار ہے تو پھر عقیدہ یہ رکھنا پڑے گا جو خلیفہ بلا فصل ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا سیدی آپ نے جو ہے چوتھا نمبر کیوں حاصل کیا جبکہ آپ تو بلا فصل خلیفہ تھے؟ پہلا نمبر آپ کا ہونا چاہیے. لوگ جو کہتے ہیں لما تقدم جو ہے ابی بکر و عمر، آپ کے اوپر مقدم کر دیا لوگوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو. تو دیکھیے یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود نے کیا جواب ارشاد فرمایا. حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا زبردست جواب ارشاد فرمایا، اور وہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. فرمایا ان اللہ هو الذی قدم فیہما علی، ان کو جس نے مقدم کیا ہے وہ خود رب عز و جل. ان اللہ هو الذی، وہی رب ہے جس نے قدم فیہما، ان دونوں کو مجھ پر مقدم کیا ہے، مجھ پر تقدیم دی ہے، مجھ پر افضلیت دی ہے. وہ کسی بندے کی بات ہی نہیں ہے، وہ بات ہے وہ رب عز و جل کی ہے، وہ حکم ہے وہ رب عز و جل کا حکم ہے. اسی کے تحت ان کو مقدم رکھا گیا ہے، ان کو فضیلت دی گئی. اب یہاں پر آگے امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے جاتے استدلال کس آیت کریمہ سے پکڑا. یہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی تو بات ہے، لیکن انہوں نے استدلال یعنی دلیل کس بات سے پکڑی؟ سورہ ہود آیت نمبر 113 کے اندر جو ہے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کریمہ سے استدلال پکڑا. 113 آیت نمبر ہے سورہ ہود کی، جس کے اندر بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ کبھی ظلم کی طرف ان کا جھکاؤ نہیں ہوتا، ظالم لوگوں کی طرف ان کا، گناہ گاروں کی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہی نہیں. اس کے نیچے امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے افضلیت میں حضرت سیدنا عمر فاروق جو ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل بنایا. پھر نیچے بیان جو وجہ بیان فرمائی، وجہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے
جن کا لخت جگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہے. اسی لیے اس کے اندر استدلال پکڑتے ہوئے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان تھا ان کی طرف، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، کہ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ سے نکاح فرمایا. اسی لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر ہوا. ایک رب تبارک و تعالی نے جو ہے بیان فرمایا کہ یہی رب کی بھی چاہت یہی ہے جو اما عائشہ صدیقہ کی حدیث پاک ہے. اور اس کے بعد دوسری اس کے اندر جو بات بیان فرمائی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہوئے. اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان تھا. میلان بامانا قلبی میلان ہے، محبت ہے، بھائی چارگی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے سب سے زیادہ ایک طریقے کا میلان فرماتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی. تو اسی وجہ سے ان دونوں کو فضیلت دی گئی. اسی لیے یہ دونوں مقرب بندے جو ہے سب سے افضل، سب صحابہ میں افضل ہوئے. یہ دونوں اسی لیے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا. تو محترمین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کے اندر اس بات کو مضبوط کریں، پختہ کریں، کیونکہ ابھی جو پرفتن دور ہے اس کے اندر مختلف طریقوں سے عقیدوں کے اوپر اور اعمال کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں. ہمارے نوجوان تو کوئی چیز سیکھتے تو ہے نہیں، ان کے تو صرف یہی ہے کہ ان کو موبائل مل جائے تو پھر ٹک ٹاک اور پب جی کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں تاکہ بس ان کا ٹائم پاس ہوتا رہے. لیکن دین متین کی انہوں نے خدمت نہیں کرنی، دین نہیں سیکھنا. جبھی تو یہی حال ہوا ہے ہمارا کہ ہمیں کئی عقیدے کے بارے میں پتہ نہیں. کیوں عقیدے کے بارے میں پتہ نہیں؟ اس لیے کہ ہم جو دین کے لیے ٹائم نہیں دیتے. اور ایک اور جو ہے روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس کے بعد بیان ختم کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کے لیے، خطاب کے لیے تشریف لے گئے بصرہ. جب بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے آپ، تو وہاں پر کسی بندے نے مجموعے کے اندر تقریر چل رہی تھی، مجموعے میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کا پہلا نمبر تھا لیکن آپ چوتھے نمبر پہ کیوں ہو گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا کمال کا جواب دیا. ارشاد فرمایا، لست مریضا ولا غائبا، نہیں میں مریض تھا، نہیں میں غیر حاضر تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود بھی نہیں تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت صحیح نہیں تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر، بلاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس لیے یا رسول اللہ بلائے؟ فرمایا فلیصلی بالناس، تاکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، لوگوں کے وہ امام بنے. تو کیا ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مولا علی کے یہ جملے ہیں. مولا علی فرما رہے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنایا ہے، نماز کا امام بنایا ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، اس میں اس کو امام بنایا ہے، تو پھر وہ دنیاوی معاملات کے اندر بھی ہمارے وہ امام ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہی ہوں گے. میرا نمبر نہیں تھا لیکن وہ چاہت رب کی تھی. جب بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل بنے، وہ چاہت خود نبی پاک کی تھی. میں وہاں پر موجود بھی تھا. اب یہاں پر کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سے ساری بات واضح فرما دی. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار حضرت علی موجود تھے لیکن طبیعت ان کی خراب ہو گئی، یا موجود نہیں تھے، غائب تھے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف لفظوں کے ساتھ یہ بات بیان فرما دی، لستو مریض، نہیں میں جو ہے بیمار تھا، ولا غائب، نہیں میں غیر حاضر تھا، میں حاضر بھی تھا، تندرست بھی تھا. لیکن پھر بھی مولا جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر اس ٹائم موجود نہیں تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلانے کے لیے بھیجا کسی کو کہ بلا کے آؤ اور وہی لوگوں کو نماز پڑھائیں گے. تو محترمین، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق کا پہلا نمبر، اس کا پہلا نمبر ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر ہے. یہ مدار ایمان ہے، یہ بنائے ایمان ہے، اسی پہ بنیاد ہے
کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل، اللہ تعالی ہم سب کے سینوں کو علم کی نور سے منور، مسخر، معطر اور معبر بنائے، آمین بجاہ طہ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سنت ادا فرمائے.